اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ یوم، جس دن، ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام لوگوں کو، بی امامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس نے امام کا معنی یہاں پیشوا کیا ہے۔ امام کا معنی کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا، پیشوا بنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ تمام امت اپنے نبی کے ساتھ پیشوا۔ ہمارے پیشوا کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر امت اپنے نبی کے ساتھ، ایک معنی۔ دوسرا معنی امام کا کتاب، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورۃ یاسین۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے شمار کر دی، فی امام مبین، امام کتاب مبین یا امام مبین، واضح کتاب میں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ ہم ہر ایک کو بلائیں گے اس کی کتاب یعنی اعمال نامے کے ساتھ۔ فلاں کا اعمال نامہ آؤ، وہ مانا اپنی جگہ، امتیں آئیں گی نا، کسی کے ساتھ زیادہ ہوں گے، کسی کے ساتھ تھوڑے ہوں گے، نبی کھڑا ہوا، امت ساتھ ہے، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، کوئی ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائیں گے بھی امامہم، ان کی کتاب یعنی نامہ اعمال کے ساتھ۔ فاولئک، اچھا اس میں کیا ہے جی؟ اگر پہلا معنی ہم لیتے ہیں کہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ، جو بندہ قرآن و حدیث کی پیروی کرتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جو قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ اپنے ائمہ کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ ہوں گے، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو ان کو بلاتے تھے آگ کی طرف دنیا میں۔ آج اس دور میں ہم سیاست میں بہت آگے چلے گئے جی، ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے جی، ہم نہیں دیکھتے قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، تو یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن و حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ۔ جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی یہ آخرت میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ اور جو لوگ انحراف کر رہے ہیں یا غیر مسلم ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کو، جی ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا فلاں، ہمارا فلاں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اور دنیا کے اندر جتنے سربراہ یا لیڈر بنا دی، یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ شیطان بھی
کہہ دے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں امام کا معنی پیشوا بھی ہے اور امام کا معنی نامہ اعمال کے ساتھ. فمن اوتیا، پس جس شخص کو دی گئی کتاب ہو، اس کی کتاب اعمال نامہ بی امینی ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. سورۃ الحاقہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بھی بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال ملا دائیں ہاتھ میں، یہ نشانی ہوگی کس کی؟ کامیابی کی. پاس ہو گیا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں کو کہے گا میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو میں کتنا کامیاب ہوں. وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے نا. ہم دنیا میں دیکھیں میرا بچے نے اتنے نمبر لیے، یا ہم خود ان مراحل سے گزرے ہیں. تو فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ، تو وہ لوگ یقرؤون پڑھیں گے کتابہم اپنا اعمال نامہ، یعنی خوش ہوں گے، پڑھیں گے اپنا نام اعمال نامہ. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر نہ ہوگا ظلم، فتیلہ ایک دھاگے برابر. فتیل کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. کل ہم نے سبق پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کو عزت دی تمام مخلوقات سے یا کثیر مخلوقات سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال کے متعلق بات کر دی. پیچھے کوئی آیت کے ساتھ ربط سمجھ آتا ہے. اللہ نے بنایا بنی آدم تمہاری بڑی عزت ہے، کثیر مخلوقات سے ہم نے تمہیں کیا دی؟ فضیلت دی، عزت دی، تمہیں مقام دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ ہم نے کل پڑھا تھا نا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ. کیا مقصد؟ کوئی آتی ہے بات سمجھ میں؟ جی. یعنی ابن آدم ہم نے تمہیں اتنا اعزاز دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن پھر ہم تم سے پوچھیں گے بھی صحیح کیا کر کے آئے. ٹھیک ہے جی. ومن کانا، اور جو رہا فی ہذہ اس دنیا میں اعمی اندھا. ٹھیک ہے جی. میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے درس میں، یا اندھا سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے. سورۃ حج 17واں پارہ اللہ فرما رہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، جو آنکھوں کے اندھے ہیں وہ اندھے نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو دل کے اندھے ہیں وہ اصل اندھے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو رہا اس دنیا میں اندھا، یعنی کوئی سوچ و بچار نہیں کی، نہ اس کو توحید کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ. بس اصل میں پتہ کیا ہے، جب انسان گناہ کرتا کرتا اتنا آگے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ مقرر ہو جاتا ہے. نقید لہ شیطان، شیطان کیا مقرر ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے. جب شیطان ساتھی بن جائے تو اس کا خیر خواہ ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو شیطان کیا ہو گیا جی؟ مقرر ہو گیا، شیطان اس کا ساتھی بن گیا، اور شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اور وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. کیا مطلب؟ دیکھو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، آخرت میں اندھے سے مراد یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم رہے گا. جو دنیا میں کر کے آئے گا وہی پائے گا نا. اور ایسا نہیں ہے
کہ وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا۔ ہاں یہ ہے جو لوگ اعراض کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، شریعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، انسان کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں دنیا میں تو دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ ٹھیک ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو جب اٹھایا جائے گا یہ اندھا ہوگا۔ اب 50,000 سال کا دن ہے تو 50,000 سال کے دن میں سارا یہ اندھا نہیں ہو، یہ مختلف احوال ہوں گے، اٹھائے گا یہ اندھا ہوگا، گونگا ہوگا، بہرا ہوگا، یہ حالتیں ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوگا جو ایت میں نے پڑھی، ورا المجرمون، یہ مجرم لوگ دیکھیں گے نارا آگ کو، فظنوا انہم مواقعوها ولم یجدوا عنہا مصرفا، پھر کہیں گے کہ آج کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دیکھتے بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو دنیا میں اندھا رہا، ہدایت سے محروم رہا، تو وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی محروم رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت بھٹکا ہوا راستے سے۔ اضل، دنیا میں بندہ گمراہ ہو جائے تو پھر بھی امید ہوتی ہے توبہ کر لے گا، راستہ اختیار کر لے گا۔ دنیا سے چلا گیا، اب آخرت میں کیا ہے؟ کوئی امید ہے؟ نہیں ہے۔ تو وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، وہ اپنے اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی کچھ ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا پس وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، نجات کے راستے سے بہت بھٹکا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔